السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے سینے کا ایک بہت بڑا راز عنایت کریں گے جو کہ کم سے کم 30-35 سال سے میرے سینے میں محفوظ ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ روحانی مخلوق کو اپنا دوست غلام بنا سکتے ہیں اور ان سے اپنا منچاہا کام کرا سکتے ہیں۔ اور یہ راز آپ کے سامنے ہم کیوں کھول رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، تو یہ وجہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا اور اس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں، آپ دکھا دیں کہ آپ کس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں اپنا پیارا استاد مانتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے میرا بہت زیادہ خیال کیا اور بہت اچھی طریقے سے حوصلہ افزائی کی۔ میں آپ سے بہت ہی زیادہ خوش ہوا، اس خوشی میں یہ چیز آپ کو عنایت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو عمل بتائیں، اس عمل کے پہلے آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتے ہیں، جیسے کہ عمل گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے، باہر بھی پڑھا جاتا ہے، مسجد میں بھی پڑھا جاتا ہے، قبرستان میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ عمل گھر میں اس وقت زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب اس گھر میں کوئی روحانی مخلوق، جنات یا پری یا اور کسی سایہ کا اثر ہو۔ اگر آپ جس گھر میں کوئی عمل پڑھ رہے ہیں وہاں پہ کسی روحانی مخلوق کا اثر نہیں ہے تو آپ کے عمل میں اثر کم ہوگا۔ یا پھر آپ کا گھر ایسی جگہ ہے جیسے آپ کے گھر سے بہت ہی قریب سٹا ہوا مسجد ہو یا کوئی قبرستان ہو یا ندی ہو تو آپ کے گھر میں بھی عمل مؤثر ہوگا۔ ندی کے کنارے یا مسجد میں بھی عمل بہت مؤثر ہوتا ہے کیونکہ وہاں بھی کثرت سے روحانی مخلوق پائی جاتی ہے، اور ایسی جگہ جہاں ویرانہ ہو وہاں بھی۔ سب سے زیادہ اثرات قبرستان میں ہوتا ہے۔ قبرستان کے عمل میں بہت زیادہ پاور ہوتا ہے اور تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قبرستان میں ہی روحانی مخلوق رہتے ہیں۔ اگر آپ قبرستان جاتے ہیں، قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ باتیں اور بتا دیں کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یا کوئی اور عبادت کرنا بالکل حرام ہے اور شرک ہے۔ یہاں تک کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی بیوقوفی ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی دیکھے گا جو ناسمجھ ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ آپ قبر والے کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ قبر والے سے آپ مانگ رہے ہیں۔ پھر وہ بھی بدعت اور شرک کا شکار ہو جائے گا۔ کسی قبر پر آپ کو فاتحہ پڑھنی ہے تو آپ وہاں جائیں، ادب سے سلام کریں، پھر اس کے اچھے اور برے اعمال کو خیال کریں، تصور کریں، اور پھر اپنے حالات قبر میں بھی تصور اور خیال کریں، اور اس قبر کے حالات کے اندر کے ڈر اور خوف کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اس ڈر اور خوف کے ساتھ پھر اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، سورہ کی یا کسی درود وغیرہ یا ذکر کی تلاوت کریں، اور پھر اس ذکر تلاوت کے بدلے میں اپنے رب سے اس مردے کے لیے دعا کریں اور اپنے بھی دنیا اور آخرت کے لیے دعا کر لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قبر پر فاتحہ دینے سے اس قبر کے مردے جو ولی ہیں یا جو بھی اس میں مدفون ہیں وہ آدمی کے اوپر حاضری دینے لگتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف وہم ہے، دھوکہ ہے شیطان کا، کیونکہ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ پھر اس دنیا میں واپس ہرگز نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کو اس دنیا میں آنے کی اجازت ہوتی تو سب سے زیادہ امت کی فکر لے کر ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو وہی اپنی امت کے لیے حاضر ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کے لیے 7 دنیا مقرر کی ہے۔ سب سے پہلی جو دنیا تھی روح کے لیے وہ عالم ارواح تھی، پھر اس کے بعد باپ کا پیٹ ہے دوسری دنیا، پھر ماں کا پیٹ ہے تیسری دنیا، اور پھر اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو یہ ہماری چوتھی دنیا ہے۔ 5ویں دنیا قبر ہے، اور 6ٹھی دنیا حشر کا میدان ہوگا، اور 7ویں اور آخری دنیا جو ہوگی وہ جنت یا جہنم ہوگی۔ سیڑھی در سیڑھی ایک روح کو صرف آگے بڑھنا ہے، اس کو واپس پلٹ کر کے پیچھے نہیں آنا ہے۔ بہرحال اگر آپ کسی قبرستان میں عمل کے لیے جائیں تو سب سے پہلے وہاں پر فاتحہ پڑھ کر کے اپنا مردوں کے لیے بخشش کی دعا کر لیں، پھر اس کے بعد اپنا عمل پڑھیں۔ اور اگر آپ کو قبرستان نہیں جانا ہے، وہی قبرستان کا عمل آپ گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے تھوڑی سی مٹی لائیں اور اس کو کسی ڈبے وغیرہ میں رکھ لیں، پھر اس مٹی میں اگربتی وغیرہ سلگایا کریں اور اپنا عمل پڑھا کریں۔ کل کسی نے ہمارے کسی ایک ویڈیو پر کمنٹ کیا، اس میں اس نے لکھا تھا کہ ہم نے جنات کا یہ عمل کیا، پری کا وہ عمل کیا اور موکلات کا وہ عمل کیا، کسی میں کوئی تاثیر نہیں، اور مجھ کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہوتی ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میرے لیے جواب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ روحانی مخلوق جو صرف ہوا کی طرح سے ہے، جو ننگی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ان کو یہ ہمارے جسمانی انسانی جسم کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ روحانی مخلوق کی جب حاضری ہوتی ہے سامنے یا جسم پر تو عامل کے آس پاس یا جس کے اوپر حاضری کے اثرات ہوتے ہیں تو اس کے آس پاس اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے، جبکہ کوئی نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ معلوم ہوگا کہ کوئی پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، یا بعض مرتبہ کسی کی آپس میں 2-4 لوگوں کی بات چیت سنائی دے گی۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عامل کے اوپر ایسی غنودگی طاری ہوتی ہے، نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کا سر جو ہے بالکل بھاری پن محسوس کرتا ہے اور پورا جسم بھاری پن محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خود کا اپنا جسم اور روح اس کے قابو میں نہیں ہوتی۔ تب جا کر کے وہ روحانی مخلوق کے سمپرک میں آتا ہے۔ اگر کسی کے عمل کرنے سے اس طریقے کی کوئی کیفیت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا عمل کرنا ہی بیکار ہے، یا تو پھر اس کو سخت اور کڑی محنت کی ضرورت ہے۔ بہرحال ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہیں سے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ کو روحانی مخلوق سے دوستی کرنے کا ارادہ ہو اور چاہتے ہو کہ وہ آپ کی ہر طرح سے مدد کریں اور آپ جو بھی جاننا چاہو سب کچھ وہ آپ کو بتائیں، اور جو بھی آپ کام چاہو روحانی قسم کا، محبت، دشمن ہلاکت، دشمن کی تباہی بربادی، یا کوئی بھی کام، یا جادو ٹونے کا علاج، جن بھوت کا علاج، نظر بد کا علاج، تو آپ کوئی بھی کام ان سے لینا چاہیں تو آپ لے سکیں۔ تو یہ عمل جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یا الہی و ربی و سیدی و مولائی و مالکی و رجائی انی حاضر لدیک و متوسل الی باب فیضک و متذکر بذکارک اسألک ان تسخر للروحانیون فی ھذا المکان بحقک و بحق اولیائک و اصفیائک لا تدرونی من بائک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پھر سے ایک بار پڑھ دے رہا ہوں، یا تو آپ سن کر کے اس کو یاد کر لیں یا پھر اس کو اسکرین شاٹ کیپچر کر کے دیکھ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا الہی و ربی و سیدی و مولائی و مالکی و رجائی انی حاضر لدیک و متوسل الی باب فیضک
ومتذکر بذکارک اسألک ان تسخر للروحانیون فی ھذا المکان بحقک و بحق اولیائک و اصفیائک لا تطرونی من بائک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس عمل کو سب سے پہلے تمام روحانی جتنے بھی روحیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ یا آپ سے جو بھی یاد ہے جو کچھ بھی سورہ آپ پڑھ کر کے تلاوت کر کے اس کا ثواب آپ تمام روحوں کو بخشیں، اور اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل میں خوشبو شرط ہے، اگربتی بھی جلائیں، عطر بھی لگائیں، اور مصلی پر بیٹھ کر کے عمل پڑھیں اور باحصار پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، اس میں کوئی نقصان اور خطرہ بھی نہیں ہے، اور عام طور سے 3 دن میں ہی حاضری اور دوستی ہو جاتی ہے، اور کسی کسی کو 21 دن بھی لگ سکتے ہیں، کسی کو 40 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے، میں خود اس پر بہت زیادہ اتفاق رکھتا ہوں۔ اس عمل کو روزانہ 360 بار پڑھنا ہے، 3 سے 7 دن میں انشاءاللہ آپ کو پھر آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے ہی آپ کو حاضری محسوس ہوگی اس کے بعد آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کو ایک ہی دن میں کامیابی مل جائے۔ اگر ایک ہی دن میں آپ کو کامیابی مل گئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو محنت کی ضرورت نہیں۔ جب بھی آپ اس کو 3 بار اپنے دل میں پڑھیں گے اسی وقت فوراً کوئی نہ کوئی روحانی چیز آپ کے پاس موجود ہوگی، آپ اس کو کشف اور الہام کے ذریعے سے محسوس کر کے بات کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی روحانی کام کریں گے، جو بھی تعویذ لکھیں گے، پانی دم کریں گے، سارا کام وہ روحانی مخلوق انجام کو پہنچائے گی۔ چیک کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ 2 سے 3 بار پڑھتے پڑھتے سارا منظر سامنے آ جاتا ہے اور ساری چیز بالکل آئینے کی طرح صاف ہو جاتی ہے اور سب کچھ صحیح معلوم پڑ جاتا ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔